کہ بھئی جو نا عورتیں اور مرد ان کے اختلاط عام ہو گیا. اب یہ مرد بھی پوچھتے ہیں، طلبہ بھی پوچھتے ہیں، طالبات بھی پوچھتی ہیں، اور اس طریقے سے دفاتر میں کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بالکل واضح ہیں اس بارے میں، اور قرآن کریم کی تعلیمات واضح ہیں کہ بھئی کوئی بھی ایک غیر مرد اور غیر عورت جو بھی غیر محرم ہیں وہ ایک جگہ تنہائی میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے. اسی طرح سے کوئی بھی تو یہ ساری تمہید کے بعد اب لوگوں کو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو نظام عام ہے، اس کے روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو اب ہم سارے کے سارے کوئی جو ہے کسی کی ضرورت ہے، کوئی مجبوری ہے، کسی بھی عنوان سے اب وہ جناب وہ اس میں جاب کوئی تعلیم کے میدان میں، کوئی جو ہے جاب کے میدان میں، کسی بھی شعبے میں بچنے کے لیے بہترین وظیفہ ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اس چیز میں جو خاص طور پہ اس دور کے قرب قیامت کے فتنے، اس کے لیے آپ سب سے زیادہ غمگین، سب سے زیادہ رنجیدہ ہوتے تھے، سب سے زیادہ روتے تھے، سب سے زیادہ بیان کرتے ہوئے پرجوش ہو جاتے تھے، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اور امت کے لیے آپ بے انتہا طلب کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، عورتیں ایسے کریں گی، مرد ایسے کریں گے، یہ سلسلے ہوں گے، شراب کے معاملات یہ ہوں گے، اللہ کے حبیب کا یہ پیغام اپنے دلوں پہ لکھ لیں، اور دل پہ لکھ کے اس پر جم جائیں. اللہ تعالی ہماری اور اسی طرح سے یہ جو سوال آج کل لوگ کر رہے ہیں، مجھ سے بھی جو ہے بہت سارے جو ہے فیملیاں، خواتین اور جینٹس یہ جو سوالات آج اٹھاتے ہیں کہ آج سارا نظام جو ہے وہ ہم نے یعنی جو ہے غیروں سے لے لیا، اور غیروں کا تسلط جو ہے ہر طرف عام ہو گیا، تو ہمارے جو ہے دفاتر، ہمارے جو ہے مل، ہماری فیکٹریاں، ہمارے شاپنگ مال، اسی طریقے سے جو ہے نا تعلیم گاہیں، جتنی بھی جو ہے دنیاوی تعلیم گاہیں دیکھ لیں وہ تقریباً اللہ ماشاء اللہ کے علاوہ، اسی طرح سے ہسپتال ہوں، جہاں بھی آپ دیکھ لیں، کوچنگ سینٹر ہیں، اسکول ہیں، اسی طرح سے جو ہے نا کالج ہیں یا یونیورسٹیاں، سب جگہ یہ ہو گیا کہ بھئی جو ہے نا عورتیں اور مرد ان کے اختلاط عام ہو گیا. اب یہ مرد بھی پوچھتے ہیں، طلبہ بھی پوچھتے ہیں، طالبات بھی پوچھتی ہیں، اور اس طریقے سے دفاتر میں کام کر رہے ہیں وہ ذرا تعلیم حاصل کی، اب خواتین لگ گئیں، ہر عہدے، ہر منصب پر، ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں، اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے سوال اٹھاتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ شرعی طور پر تو یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے اور عام ہے، علماء قابلین رہنمائی کرتے رہتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بالکل واضح ہیں اس بارے میں، اور قرآن کریم کی تعلیمات واضح ہیں کہ بھئی کوئی بھی ایک غیر مرد اور غیر عورت جو بھی غیر محرم ہیں وہ ایک جگہ تنہائی میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے. اسی طرح سے کوئی بھی محفل، کوئی بھی تقریب اجتماعی جو ہوتی ہے، چاہے وہ خوشی کی ہو، غمی کی ہو، یا اسی طریقے سے جتنے بھی دفاتر، تعلیم گاہیں، اسپتال، جو بھی ادارے، وہاں پر اختلاط عورتوں اور مردوں کا ایک ساتھ، یہ بھی شرعاً ناجائز اور حرام ہے. یہ سب جو ہے نا بتاتے ہیں، اور سب کو معلوم ہے، اہل اسلام، اہل ایمان سب جانتے ہیں، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو ہے نا جب سے کفر کی ملت کا تسلط ہوا، غلبہ ہوا، اور اسی کے زیر اثر جو ہے نا سارے نظام جو ہے نا پوری دنیا میں رائج ہوا اور وہ بڑھتا چلا گیا، تو ہم لوگ دیکھتے دیکھتے سال بسال تیزی کے ساتھ جو ہے نا اس نظام کی زد میں آ گئے. اس نظام کی زد میں آنے کی وجہ سے یہ چیز عام ہو گئی، اختلاط عام ہو گیا، اس کی وجہ سے بہراروی عام ہو گئی، عزتیں اور جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ آبرو بچانا وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. کتنا بچے گا آدمی جب آگ کے بیچ میں ہے، انگاروں کے بیچ میں ہے، تو آدمی کتنا اپنے آپ کو محفوظ کر سکے گا. تو ایسی صورتحال میں وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ مسئلہ تو معلوم ہے ناجائز اور حرام ہونے کا، غیر محرم کے اوپر نظر ڈالنا بشاوت یہ بھی حرام ہے، مرد کا عورت کے لیے، عورت کا مرد کے لیے جو ہے نظر حرام ڈالنا. سورہ نور میں الگ الگ دونوں کے لیے حکم دیا ہے، پہلے مردوں کے لیے دے دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، اس کی فوراً بعد نہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کھلے کھلے احکامات ہیں. پھر پردے کے احکامات سورہ جو ہے احزاب میں وہ واضح طور پر سب کے سامنے ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اور آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کی ساری چیزیں اپنا کے ایک تو نظام میں ان کے چلتے چلے جا رہے ہیں، کوئی میدان خالی نہیں ہے کسی بھی میدان میں، سیاست کا میدان ہو یا اسی طریقے سے دیگر جتنے ادارے ہوں، سب جگہ یہ چیزیں ہو گئی کہ عورتیں مرد ایک ساتھ جو ہے نا وہ سارے معاملات جو ہے انجام دینے پہ لگے ہوئے ہیں، اور اسی میں جو ہے نہ جانے کیا کیا بے احتیاطیوں کی وجہ سے معاملات کہیں سے کہیں ہو جاتے ہیں. ایک یہ کسی بھی معاملے میں مرد ہے یا عورت ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ایک طرف اس کی انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ ہر طرح سے جو ہے نا اس کے خود ہی سلسلہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی انٹرسٹ ہے، اس کی انٹرسٹ ہے، تو اگلے کی اس طرح کرتے کرتے کہیں نہ کہیں شیطان مار دیتا ہے. اور خود حضور نے بھی فرما دیا
کہ جہاں کہیں ایک مرد اور ایک عورت وہ تنہائی میں ہوں گے غیر محرم تو وہاں پر تیسرا جو ہے وہ شیطان ہوگا. اور شیطان کے لیے فرمایا کہ وہ بنی آدم یعنی انسان کے جو ہے جسم میں اور اولاد آدم کے جسم میں خون کے ساتھ جو ہے جاری ہو جاتا ہے, وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے, سرایت کر جاتا ہے. اتنا اس کا خطرناک معاملہ ہے کہ وہ سرایت کر کے آج وہ ساری چیزیں جو کافر کر رہے ہیں کھلم کھلا, وہ ساری چیزیں ہماری بھی شروع ہو گئی. پھر نہ جانے نیٹ کے ذریعے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک, یہ ساری چیزوں کے ذریعے وہ ساری چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں, جن کے مراکز یا تو جو ہے مقبوضہ فلسطین, جس کو سارے دانشور محققین جو ہے اسرائیل نہیں کہتے, وہ یہودیوں کے مطابق, لیکن یہ فلسطین, اس میں جو ہے اس کا سب سے بڑا وہ ہے. ایسے ٹک ٹاک یہ چین کے جو ہے اس کا ہے, وہ وہاں سے وہ چلا رہا ہے. اب سارے غیر مسلموں کے ہاتھ میں سارے یہ چیزیں, اور وہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یدعو, جیسے قرآن کریم میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورہ بقرہ کی آیت ہے, اور یہ چوتھے پارے میں, بلکہ سورہ آل عمران میں چوتھے پارے میں یہ جو ملے گی, یہ آیت ہے, اس میں ہے کہ بھئی تم میں کوئی ایک گروہ, ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے, دعوت دے, تبلیغ کرے اور جو ہے راغب کرے. یہ ہوگی دعوت اور تبلیغ اور تسلیم کے ذریعے ہو, تقریر کے ذریعے ہو, جس حساب سے بھی ہو, تعظیم, تلقین, ترغیب, یہ ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو اس سے زیادہ اہم شعبے آ رہے ہیں وہ ذرا سنیے. یأمرون بالمعروف, کہ نیکی پر, بھلائی پر, خیر پر عمل کرانے کے لیے حکم کے ذریعے نافذ کرنا, کہ اس کو اوپر عمل کروایا جائے, نہ کرنے پر سزا جاری کی جائے. اور ینہون عن المنکر, برائی سے, جرائم سے, جس قسم کے بھی ہو, مالی جرائم ہو, جسمانی جرائم ہو, یا اس طریقے سے دیگر کوئی اخلاقی جرائم ہو, ان سے ینہون عن المنکر باقاعدہ جو ہے قانون کے زور پر اور قوت کے زور پر روکا جائے. تو یدعون الی الخیر تو ہر طرف ہو رہا ہے, لیکن یامرون بالمعروف وہ نظر نہیں آ رہا, ینہون عن المنکر نظر نہیں آ رہا, جو اہم شعبہ ہے. تو اس طریقے سے روکنا برائی سے اور عمل کرانا نیکی پر, یہ باقاعدہ طور پر کرنا یہ ضروری تھا. وہ نہیں ہو رہا تو دنیا بھر سے جو چیز آ رہی ہے ہر جگہ وہ ہر ایک ہاتھ میں لیے پھر رہا ہے, موبائل کی اسکرین پر ہر جگہ وہ عام بچوں کے ہاتھ میں سب کچھ. تو جو چیزیں انسانی اقدار سے تعلق رکھتی ہیں اور اسلام نے ان کو اعلیٰ ترین رکھا ہے, ایک مرد کو اور ایک عورت کو اور جو مسلمانوں کو جس طرح اعلیٰ ترین رکھا تھا, اب وہ سارے کفر کی ملت کو اسکرین پہ دیکھ کے وہ بھی سب بھٹکے چلے جا رہے ہیں اور اختلاط عام ہو گیا. تو یہ ساری تمہید کے بعد اب لوگوں کو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو نظام عام ہے, اس کے روکنے والا کوئی نہیں ہے, اس سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. تو اب ہم سارے کے سارے, کوئی جو ہے کسی کی ضرورت ہے, کوئی مجبوری ہے, کسی بھی عنوان سے, اب وہ جناب وہ اس میں جاب, کوئی تعلیم کے میدان میں, کوئی جو ہے جاب کے میدان میں, کسی بھی شعبے میں, اب وہاں اختلاط ہو رہے ہیں, مسائل ہو رہے ہیں. تو اب کیا کریں؟ اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے جو علماء اور اکابرین امت رہنمائی کرتے ہیں کہ پہلے نمبر پر وہ معاملہ, وہ سلسلہ, کوئی بھی ایسی چیز ہو, تعلیم کا ہو یا جو ہے جاب کا ہو, وہ چیز اختیار نہ کی جائے جہاں پر آپ کی عزت, آبرو, آپ کا دین, آپ کا ایمان, اللہ رسول کے احکام, جہاں آپ سے پامال ہونے کی جو معاملات ہوں. جب یقینی چیز ہو رہی ہو تو پھر تو یہ ناجائز اور حرام میں آ جاتا ہے ایسی چیز میں شامل ہونا اور اس طرف قدم بڑھانا. یہ پہلی چیز ہو گئی. لیکن جو بڑھا چکے ہیں اور اس میں ہیں اور وہ پوچھتے ہیں ہم کیا کریں, تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ روزی رزق دینے والے آپ ہیں, ساری کائنات کو رزق آپ دے رہے ہیں, آپ رازق بھی ہیں, آپ رزاق بھی ہیں. رازق رزق دینے والا, رزاق جس کو یہ معلوم ہے کہ قیامت کی صبح تک میں کتنے جاندار پیدا کروں گا, کل انسان کتنے, جنات کتنے, اور کل کی کل سمندری مخلوق کتنی ہوگی اور ہے اور ہوتی رہے گی, اور خشکی کتنی ہے, ان کے مطابق رزق کا انتظام, ہر ایک کی جیسا رزق ہے ویسا, اس کو رزاق کہتے ہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فی کتاب مبین. اللہ تعالیٰ کے صاف ارشادات ہیں. اور ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, اور واللہ خیر الرازقین, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. یہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگے کہ اللہ ہم اس میں گھرے ہوئے ہیں, ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, ہم جہاں جہاں بچتے ہیں تو بچ پاتے ہیں, کہیں نہیں بچ پاتے. تو یا اللہ ہمیں اس دلدل سے نکالیے, اس گندگی سے نکالیے, جس کو امت کے اکابرین نے احادیث کی روشنی میں وہ فرمایا کہ یہ دجالی فتنے ہیں, دجال کے آنے سے پہلے اس کی یہ سارے اثرات ہیں, جیسا وہ ساری چیزیں کروائے گا, کرے گا, اسی حساب سے یہ ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں. جو ہے کفر کی ملت میں ہیں وہ ساری چیزیں عام کر رہے ہیں. اس شیطان کے, ابلیس کے, اس کے بڑے چیلوں میں سے دجال ایک بڑا چیلا ہے ابلیس کا. تو
جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نمائندے ہیں، پیغام رساں ہیں، تو اسی طرح شیطان کے جو نمائندے دجال ہیں، جھوٹے کذاب نبی جو بن کے دعوے کرتے وہ ہیں، اور دجال ان میں سب سے بڑا ہے. تو یہ سارا اس کا سلسلہ ہے. تو اب یہ سارے اس کے اثرات ہیں، ان اثرات سے بچنا ہے. اختلاط، فحاشی، عریانی، اور اسی کے ضمن میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، قربتیں ہو رہی ہیں، تعلقات ہو رہے ہیں، معاملات ہو رہے ہیں، موبائل پر ہو رہے ہیں، ٹی وی پر ہو رہے ہیں، چینل پر ہو رہے ہیں، دفاتر میں ہو رہے ہیں، تعلیم گاہوں میں ہو رہے ہیں، اسپتالوں میں ہو رہے ہیں، کہیں بھی ہو رہے ہیں، اسلامی ممالک میں ہو رہے ہیں، غیر مسلموں میں ہو رہے ہیں. یہ ساری کی ساری دجالی تہذیب ہے. اس سے بچانے والی ذات اگر ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات ہی بچا سکتی ہے. اسی سے فریاد کریں. اگر کہیں کوتاہی ہو رہی ہے تو اللہ سے مانگے معافی بھی، اور ساتھ میں نکلنے کے لیے رستہ بھی مانگے. اس کو راضی کرنے کی وہ کریں کہ اللہ ہمیں نکالے، اور اس سے بہتر ہمیں رستہ بھی دیں، اور ہماری وہ ساری ضرورت آپ پوری فرمائیں، اور اس چیز سے ہمیں بچائیں. اور اس سے بچنے کے لیے بہترین وظیفہ ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اس چیز میں جو خاص طور پہ اس دور کے قرب قیامت کے فتنے، اس کے لیے آپ سب سے زیادہ غمگین، سب سے زیادہ رنجیدہ ہوتے تھے، سب سے زیادہ روتے تھے، سب سے زیادہ بیان کرتے ہوئے پرجوش ہو جاتے تھے، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اور امت کے لیے آپ بے انتہا طلب کے ساتھ بیان فرماتے تھے. یہ ابواب الفتن میں احادیث، آپ کی پیشن گوئیاں، ارشادات امت کی رہنمائی کر رہی ہیں. یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، عورتیں ایسے کریں گی، مرد ایسے کریں گے، یہ سلسلے ہوں گے، شراب کے معاملات یہ ہوں گے، زکوٰۃ کو یہ سمجھا جائے گا، اور جو ہے سود کو، یہ رشوت کو اس طرح سے استعمال کریں گے. یہ ساری باتیں بیان ہوئی ہیں. ظلم ایسے ہوگا، ناانصافی ایسے ہوں گی، جھوٹوں کو سچا، سچوں کو جھوٹا، یہ سب کچھ بھرے ہوئے ابواب الفتن میں ساری چیزیں حضور نے بیان کر دی. تو حضور نے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیان کیا. ان فتنوں سے حفاظت، دجالی فتنے اور دجال کا فتنہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے، ان سے حفاظت، اس کے لیے وظیفہ سورہ کہف ہے. جمعے کے دن پڑھیں، اپنے لیے بھی پڑھیں، اپنی موجودہ اور آنے والی نسل، بعد نسلین کے لیے پڑھیں. امت کے سارے اکابرین پڑھتے ہیں، سارے صحابہ پڑھتے رہے، حضور تلاوت فرماتے رہے، تعلیم دیتے رہے، اور سارے اکابرین کو ہم نے خود بھی دیکھا جو ابھی موجودہ خود غریب سب پڑھتے رہے، ہمارے بڑے سارے پڑھتے رہے. اور ہم بھی الحمدللہ اہتمام کرتے ہیں، اور بہت دنیا اہتمام کرتی ہے. جو لوگ اس میں خاص طور پہ ملوث ہو گئے وہ خصوصی طور پہ سورہ کہف کا اہتمام کریں. جو پوری نہیں پڑھ سکتے تو آقا کی شفقت دیکھیں، درد دیکھیں، آنسو دیکھیں، غم دیکھیں، فکر دیکھیں. فرمایا کہ وہ شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 یا 5 آیتیں پڑھ لیا کرے. جو وہ بھی نہیں کر سکے اس سے بڑی شفقت دیکھیں کہ فرمایا شروع کی صرف 3 آیتیں پڑھ لیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماں کسی نفی ابدا. تو یہ وظیفہ بتا دیا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی خوب کریں. جو جو گناہ ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہوں، چھوٹے ہو رہے ہوں، رشوت کے ہو رہے ہوں، ظلم کے ہو رہے ہوں، سود کے معاملے کے ہو رہے ہوں، کسی بھی چیز کے ہو رہے ہوں، ان سے دعائیں بھی مانگیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندوں سے جوڑیں. جڑنے کا آسان طریقہ ہے کہ ایک تو اپنا ماحول کا اختیار کریں، اور یوٹیوب ہے یا فیس بک ہے، اس پہ جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے جو بیانات ہیں وہ ضرور سن لیا کریں. 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی بات ضرور سن لیا کریں، اور سن کے اللہ تعالیٰ سے کہا کریں اللہ اس پر عمل کی توفیق دے دیں. تو اچھی صحبت سے جڑیں. ان بری صحبتیں جو آج اسکرین کے ذریعے سے ہمیں پہنچ رہی ہیں، ان سے خود بھی بچیں، اپنے متعلقہ لوگوں کو بھی بچائیں، اور اللہ تعالیٰ کے سکون کو یاد رکھیں. سورہ تحریم 28 پارہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، یعنی گھر والے اور اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں گھر والوں میں، جب سرپرست سے بڑا تو اپنے گھر والوں کی حفاظت اس کی ذمہ فرض ہے. روکنا برائی سے اور نیکی پر چلانا، اور تعلیم دینا اچھی. اور جو جس ادارے کا بڑا ہے، سربراہ کو سربراہ کی حیثیت سے، کسی ادارے محکمے کا بڑا ہے، اس کو اپنے ادارے کی سارا جواب دہی ہے. الا وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور کا ارشاد ہے ہماری ساری بخاری شریف وغیرہ ان کتابوں میں. تو وہ فرمایا کہ ہر شخص تم میں سے نگراں ہے، اور وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کو جواب دہ ہے. تو اس طرح سے فرمایا کہ بیوی اپنے شوہر کے بارے میں، اور اس طرح ساری دنیا تفصیلات میں بیان کی. تو جو بھی اداروں کے بڑے ہیں وہ ہر چیز میں جو اسلام کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف جو معاملات پر وہ عمل کر رہے ہیں، ان کا جواب بھی ان کو دینا ہے قبر میں، اور آگے جا کے حشر میں دینا ہے. ان تمام چیزوں کے لیے اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کریں. ایسے سلسلے کریں. آپ کو کرنا ہے نا، محکمے چلانے، ادارے چلانے، تعلیم گاہیں چلانی، اسپتال چلانے، ایک پورا شعبہ الگ تھلگ کر دیں مردوں کا چلا ہے، جینٹس کا، آج کی زبان میں انگلش کی. اور دوسرا پورا شعبہ جو ہے خواتین کا کر دیں کہ لیڈیز کا شعبہ ہے. وہ سارا چلانے والی بھی لیڈیز، دیکھنے والی بھی لیڈیز، سب کچھ کرنے والی لیڈیز الگ الگ کر دیں. اور اس کے بعد آپ کریں ادھر سے خواتین جو ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، جو کچھ الگ شعبہ کو چلا دیں، ادھر مردوں کو چلا دیں. یہ تمام چیزیں آج کے دور کے لیے بہت اہم ہیں. یہ مضمون بیان بہت اہم ہے.
اس کو خود بھی سنیں, سب کو شیئر بھی کریں, اور اسی طریقے سے مضبوط لوگوں سے جڑ جائیں. مضبوط لوگوں سے جڑیں گے تو خدا کی قسم دجال جیسا فتنہ بھی اور دجالی فتنے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. آپ اور ہم اللہ کے ہیں, اللہ ہی کے لیے بنے ہیں. ہم انا للہ صرف اور صرف اللہ ہی کے ہیں, و انا الیہ راجعون. ہمیں کہیں لوٹ کے نہیں جانا, کسی مملکت کی طرف, کسی بادشاہ کی طرف, کسی ملک کی طرف, کسی کی طرف نہیں. و انا الیہ راجعون, اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے, صرف اسی کے ہیں. تو اس بات کو یاد رکھتے ہوئے ہم سارے کے سارے اس پہ چلیں. جبھی اللہ تعالیٰ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور عمومی رحمتیں بھی ہیں. صلوات من ربہم اولئک هم المہتدون, یہی لوگ جو نا صحیح ہدایت پر ہیں, صحیح راستے پر ہیں. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. بات اگرچہ تھوڑی سی طویل ہے, لیکن اس وقت کے اعتبار سے ساری خواتین پریشان ہیں, مرد پریشان ہیں اور اس طرح سے الجھے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے توبہ استغفار, نیک صحبت اختیار کرنا, اللہ سے فریاد کرتے رہنا, اپنی شکایتیں کرتے رہنا, اور اس نظام دجالی نظام کے سارے وہ فتنے جو فتنہ ہیں ان سے نکل کے رہنا, الگ تھلگ کام رکھنا, اس جگہ قدم نہ ڈالنا جہاں پر جو ہے آدمی ان چیزوں کا شکار ہو کے وہ سارے تباہی بربادی ہو جائے. تو اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرمائے. یہ اس دور کے فتنے, یہ فتنے ہیں, یہ صرف گناہ یا معصیت نہیں ہے جو اجتماعی طور پر ہو رہے ہیں, انفرادی طور پر ہو رہے ہیں. یہ صرف جو ہے نا یہ گناہ نہیں ہے, معصیت نہیں ہے, یہ اس دور کے فتنے ہیں. اور فتنے بھی دجالی فتنے ہیں, اور دجالی فتنے بھی قرب قیامت کے فتنے ہیں. تو یہ فتنہ, اس کی بڑی سخت وعید ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک مضمون ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنوں کے دور میں فرشتے اتریں گے, اور جو فتنوں میں پڑا ہوگا اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیں گے. ایک فتنہ دوسرا فتنہ پڑتا چلا جائے گا, دل سیاہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد وہ جو فتنہ بھی آئے گا, جو گناہ بھی آئے گا, جو معصیت بھی آئے گی, جو ناجائز بھی آئے گا, سب میں پڑتا رہے گا, پڑتی رہے گی, پرواہ نہیں ہوگی. اور جو لوگ جنہوں سے بچ رہے ہوں گے, وہ فرشتے جو ہے اس پہ دل پہ سفید نقطہ لگا دیں گے. وہ نقطہ بڑھتا رہے گا, بڑھتا رہے گا, ہر اس سے بچتے 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 فتنوں سے ان کے اس پہ سفید نقطے بڑھتے رہے تو پورا دل نورانی ہو جائے گا, سفید ہو جائے گا. اب وہ ہر فتنے سے محفوظ رہیں گے, چاہے وہ دجالی کیوں نہ آ جائے, اس فتنے سے بھی اللہ ان کو بچائیں گے. ہم سب اپنی ان تمام چیزوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو, آپ کے آنسوؤں کو سمجھیں, انہی کے فیضان سے فیضیاب ہوں, اور اپنے آپ کو اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے باعث خیر بنانے کی دعائیں کریں, اور وہ کریں, اور باعث شر بننے کے لیے اس سے بچیں. ان عورتوں سے بچیں جن کے لیے فرمایا کہ ان کاسیات عاریات ممیلات مائلات, اس طرح کے ارشادات ہیں حضور کے کہ وہ عورتیں اس دور کی قرب فتنے میں کہ وہ لباس تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن کاسیات عاریات, کہ وہ پہنے ہوئے بھی برہنہ ہوں گی اور جو ہے ننگی ہوں گی, اور کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے, کاسیات کپڑے پہنے ہوئے لیکن ننگی ہوں گی. کیسے؟ یا تو جو ہے کپڑے اتنے باریک ہوں گے کہ جناب اس میں جھلکے گا جسم, یا اتنے ٹائٹ ہوں گے یا کم ہوں گے جس میں سارا جسم نظر آ رہا ہوگا. فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جنت کی خوشبو جو 500 سال تک جو ہے دور تک آتی ہے, اس خوشبو سے بھی یہ محروم کر دی جائیں گی. جہنم میں جو ہے سخت عذاب کا شکار ہو جائیں گی, اور اس طریقے سے جو ہے ایسے مرد شکار ہو جائیں گے جو اس طرح ملوث ہیں. یہ ساری باتیں پلے سے باندھ لیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے متوجہ رہیں, تعلیمات کی طرف متوجہ رہیں, ہر فتنے سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں, اپنے ماتحتوں کو بھی بچائیں, اپنے دفاتر, اپنی تعلیم گاہیں, ہسپتالوں, اپنے اداروں اور اپنی جو ہے مملکتوں, اپنی سب چیزوں کو بچائیں. اللہ کے حبیب کا یہ پیغام اپنے دلوں پہ لکھ لیں اور دل پہ لکھ کے اس پر جم جائیں. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے, ہر طرح سے خیر فرمائے, ہر طرح سے کرم فرمائے. ورنہ وہی والی بات ہے, شاعر کہتا ہے کہ گلیوں اور بازاروں میں آوارہ پھرتے رہتے ہیں, گلیوں اور بازاروں میں آوارہ پھرتے رہتے ہیں, جیسے اس دنیا میں سبھی آئے ہوں عمر گوانے لوگ. اس سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شیئر کرو, سبسکرائب کرو, نہیں مطلب کیا کیا کرنا ہے بتا دے بھائی. شیئر کرو, سبسکرائبر کرو, لائک کرو, آگے بھیجو, خود بھی دیکھو, دوستوں کو بھی دکھاؤ, سن رہے ہو, خود بھی دیکھو, فیملی کی بھی دکھاؤ, بیانہ سنتا جاؤ, ثواب کماتا جاؤ. بہت اچھا بولا.